لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية الإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اما بعد، فقد قال رسول اللہ فی دعائه. عزیزان گرامی، معزز سامعین، ہم ماہ مبارک رمضان میں روزانہ کی دعاؤں کی شرح پیش کر رہے تھے، اور آج وہ چھٹے روزے کی شرح آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے: اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک. اے اللہ، مجھے ذلیل نہ کرنا آج کے دن، چھٹے روزے کے دن. اے اللہ، مجھے ذلیل نہ کرنا اس بات کو لے کر کہ کہیں میں تیری معصیت نہ کر بیٹھوں، کہیں میں گناہ نہ کر بیٹھوں. اس بات کے ذریعے، اس بات کے لیے مجھے آج ذلیل نہیں کرنا. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے: وَلَا تَضْرِبْنِي بِسِيَاطِ نِقْمَتِكَ. اے اللہ، ہمارا ایک بڑا اچھا جملہ ہے اس جملے کو ترجمہ کرنے کے لیے. کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کی پنشمنٹ میں آواز نہیں ہوتی. اس میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ دعا کرو اللہ اپنا عذاب کا کوڑا تم پر نہ چلائے، تمہارے وجود پر نہ برسائے. اور تیسرا جملہ ہے: وَزَحْزَحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَعَيَادِيكَ. اور اے اللہ، مجھے آج کے دن دور کر دے ایسے کاموں سے جو تیری ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں، ان نعمتوں کے صدقے میں جو تو نے مجھے عطا کیا ہے. وہ چیزیں جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، اس کے صدقے میں آج کے دن مجھے ان تمام کاموں سے دور کر دے جس سے تیری ناراضگی مول لی جاتی ہے. پھر آخری جملہ: یا منتہا رغبت الراغبین. اے وہ آخری امید ہر شوق رکھنے والے کے شوق کی آخری امید، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں، پہلا جملہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک جس طرح خداوند عالم نے اطاعت، بندگی، اس کے حکم کو بجا لانے میں انسان کے لیے عزت رکھا ہے، شرف رکھا ہے، کامیابی اور کامرانی رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں سزا کو رکھا ہے، ذلت کو رکھا ہے، اور روح سیاہی اور چہرے کے کالے ہونے کو رکھا ہے. تو یہ بالکل جس طرح اطاعت سے انسان کو خوشی ملتی ہے، اسی طرح معصیت سے انسان کو کیا ملے گی؟ ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، شرمندگی ملے گی، اس کا نتیجہ بھیانک ہوگا. اور اسی کے مقابل میں اللہ اطاعت کے ذریعے سے انسان کو ثواب دے گا، راضی ہوگا، اپنا قرب عطا کرے گا،
اور اس کی زندگی کو کامیاب بنائیں گے۔ میں آپ کے سامنے یہاں پر اسی دنیا کے 2 واقعات سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اندازہ کریں کہ خدا نہ کرے کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی بنا پر ہمیں ذلیل کرنے بیٹھ جائے، اس کے بجائے کہ معاف کرے، اس کے بجائے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال دے، خدا نہ کرے کہ اللہ اس کے اوپر کیا کرے، ایکشن لے لے اور اس دنیا میں وہ طے کر لے کہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے۔ آپ دیکھیے، میں نے ایک جگہ دیکھا اور یہ کتاب لکھی گئی ہے، حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر کہ میرا حسین ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس موضوع پہ ایک کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ جو ہے جب کسی کو عزت دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ 2 سگے بھائی ہیں، ایک کو ذلیل کر رہا، ایک کو عزت دینا، نہیں میرے بھائی، دونوں خود اپنے راستے کو طے کرتے۔ ایک بھائی طے کرتا ہے کہ میں اس راستے پہ چلوں گا جو صراط مستقیم ہے، جس میں عزت ملے گی، جس میں کامیابی ملے گی، جس میں خدا کا ثواب ملے گا، جس میں اللہ کی رضا ملے گی، جس میں اللہ کا قرب ملے گا ہمیں۔ اور دوسرا آدمی کیا کرتا ہے، ایسے راستے کو چنتا ہے جس میں ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی، اندھیرا ملے گا، اور جو ہے پنشمنٹ ملے گا، اللہ کا غضب ملے گا، جہنم کی آگ ملے گی۔ تو یہ دونوں خود انسان طے کرتے۔ اس کتاب میں 2 سگے بھائیوں کا واقعہ ہے، 2 سگے بھائی۔ ایک بھائی اس راستے پہ چلتا ہے جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کو ہم اہل بیت کا راستہ کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں رسول اللہ جس دین کو لائے تھے اور کامیاب بنانے کی گارنٹی لیا تھا، اس راستے پہ چل رہا ہے۔ اور ایک دوسرا بھائی ہے، وہ اس راستے پہ چل رہا ہے جس میں جو ہے لوگوں نے خود کو بنا لیا ہے، بدلا ہوا راستہ ہے، بدعتوں کا راستہ ہے، لوگوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنا خود کا راستہ الگ بنا لیا، اس راستے پہ چلتا ہے۔ تو اب دونوں میں دیکھیے، دونوں میں نتیجہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں نتیجہ ایک جیسا ہو جائے تو حق باطل میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی حق و باطل کا نتیجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے بہت اچھے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں، کامیاب اور ناکامیاب انسان برابر ہو سکتا ہے، اندھا اور دیکھنے والا انسان برابر ہو سکتا ہے، مومن اور کافر برابر ہو سکتا ہے۔ کہا ہرگز یہ چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ اب ایک آدمی اس راستے پہ چل رہا ہے، ایک آدمی دوسرے شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی اللہ کسی کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے نا، تو اس طرح جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ یہ جو بھائی تھا، ماہ مبارک رمضان تھا، اور جو سیدھے راستے پہ چلتا تھا، جو اہل بیت کی محبت رکھتا تھا، وہ غریب بھی تھا، اس کے پاس مال دنیا میں بہت کم پایا جاتا تھا۔ اور جو شیطان کے راستے پہ چل رہا تھا، وہ شیطانی دولت اکٹھا کر کے ایک دن اس کو، بھائی تو بھائی ہے، ایک دن اس کو جو ہے بڑی مروت آئی کہ ماہ مبارک ہے، کچھ اچھا کام کرنا چاہیے، تو چلو میں اپنے بھائی کو بلا لاتا ہوں کہ میرے گھر میں رہو، آرام سے روزہ رکھو اور یہ سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ گیا وہ بھائی کے پاس، بھئی ماہ مبارک ہے، آؤ میرے وہاں، دیکھو مجھے اللہ نے بہت ساری نعمت دی ہے، اور تم میرے وہاں روزہ رہو اور روزہ کھولو، روزہ رکھو، یہ سارا چیز میں تمہارے لیے انتظام کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ بھائی آ گیا۔ اب ایک دن، طارق کہتی ہے، ایک دن وہ، پہلے زمانے میں گھروں میں جو ہے، گھر کے سامنے جو ہے دہلیز کہی جاتی تھی، یعنی ایک بیٹھنے کے لیے، ہر گھر کے سامنے جو ہے بیٹھنے کے لیے ایک چبوترا ٹائپ کا بنایا جاتا ہے۔ یہ بھائی جو ہے، جو آیا ہے بھائی کے وہاں مہمان، وہ اسی بھائی کے دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے، اور اتفاقاً حلوہ اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں کوئی فقیر آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں کے نام پر کچھ صدقہ دے دو۔ تو اب دیکھیے یہ بہت نیچرل ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے
ان کے دشمنوں کی محبت تو اس کے دل میں نہیں آ سکتی۔ اس نے سنا کہ بار بار یہ فقیر جو ہے صدقہ طلب کر رہا ہے کسی اور کے نام پر جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اس نے کیا کیا، آگ کا ایک گولا لیا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور جب آگ کا گولا ہاتھ پہ آیا اور جلا تو وہ فقیر چیخ پڑا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جس کا نام لے کر تم مانگ رہے ہو وہ یہی اتنا ہی دیں گے، یہی دیں گے، اور ان کے نام پر تمہیں کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ اتنے میں اس کا بھائی آ گیا اور اپنے بھائی کو ڈانٹنے لگا کہ آپ میرے گھر میں رہ کے میں جن کو مانتا ہوں، جن شیطانوں کو مانتا ہوں، ان کے نام پر کسی کے ہاتھ میں آگ تما دیتے ہو، اور اگر کوئی آپ کا چاہنے والا آتا ہے تو حلوہ کھلاتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مسئلہ ہے۔ ان کے نام پر اللہ خود نعمتیں دیتا ہے، ان کے نام پر سزا دیتا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بھائی اس کا اتنا ناراض، بولا اس نے نہیں تم بھاگو میرے گھر سے۔ اس نے ٹھیک ہے، تم نے بلایا تھا مہمان، اب تم کہہ رہے ہو میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، چلا گیا ہوں۔ آپ دیکھیے یہ عبرتناک واقعہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جب ہم دعا کریں کہ اے اللہ آج کے دن ہمیں معصیت کی ذلت میں نہ ڈال دینا، اس رسوائی میں نہ ڈال دینا جو گناہوں سے انسان کے وجود کو گھیر لیتے۔ وہ چلا گیا، اور اسی رات دیکھیے اللہ کس کو جو ہے، کسی کو سمجھانا ہوتا ہے، کسی کو ہدایت کرنا ہوتا ہے تو سبب کچھ بھی فراہم کرے۔ اب یہ نیک بھائی کی سیرت نے اس کو ایک سبق سکھایا۔ رات کو سویا، اللہ نے اس کو ایک خواب دکھایا۔ یہ جو بھائی شیطانی راستے پہ چل نکلا تھا، اس کو دکھایا کہ جہنم، جنت سج گئی، میدان محشر بپا ہو گیا، ہر ایک میدان محشر میں دوڑ رہا ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ دوڑ رہے ہیں، تو ایک آدمی کے پاس، کہاں دوڑ رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہم پیاسے ہیں اور رسول اللہ کے جانشین حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہیں، ہم دوڑ رہے ہیں وہاں سے تاکہ جلدی سے پہنچ کے وہ پانی پی لیں اور ہم سیراب ہو جائیں، تر و تازہ ہو جائیں۔ تو اس نے کہا میں بھی چلوں؟ کہا ہے تمہاری مرضی ہے، یہاں سبھی جا رہے ہیں، تم بھی جانا چاہو؟ تو کہتے یہ گیا میں تو میں وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا منظر دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ یہ جو دوڑ رہے لوگ حوض کوثر سے کافی دور ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، حوض کوثر کے جام ہواؤں میں آتے ہیں، وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں اور وہ آرام سے پی لیتے ہیں اور جام واپس چلے جاتے ہیں۔ کہتے میں دیکھ کر حیران ہوا، اور میں نے بھی ایک بار ہاتھ بڑھایا تو حوض کوثر کا جام میرے ہاتھ میں آنے کے بجائے دور ہو گیا۔ اب میں جتنا لپکتا ہوں اتنا ہی وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو میری سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی اتنے سارے لوگوں کے فٹافٹ ہاتھ میں آ رہا ہے اور میں اس طرح کا انسان ہوں۔ کہتے میں دوڑتے دوڑتے ایک دم قریب پہنچ گیا، دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سے کہا کہ آقا مجھے بھی پانی پلا دیجیے حوض کوثر سے۔ تو انہوں نے ایک عجیب چیز فرمائی، کہا انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اس حوض کوثر کو میری محبت پہ بنایا، میری محبت پہ پیدا کیا، اور دیکھو آج میں یہاں کھڑا ضرور ہوں، بہت ایسے کم لوگ آ رہے ہیں میرے پاس جو نہیں پی پا رہے ہیں، ان کے دلوں میں میری محبت ہے تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے پلا دیتا ہوں، لیکن بقیہ وہ خالی ہاتھ بڑھاتے ہیں تو حوض کوثر کا جام ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس نے پوچھا چارے کار کیا، میں کیا کروں کو مل جاؤ؟ تو امام نے فرمایا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تم جس کی محبت، جس شیطانوں کی محبت رکھتے تھے، جاؤ ان سے کہو کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا۔ تو بولے وہ کہاں ملیں گے؟ کہا امام نے کہا میں یہ بتا دیتا ہوں، وہ جہنم میں ملیں گے۔ کہا وہ مجھے جواب دیں گے؟ کہا تم جاؤ تو صحیح۔ کہ گیا، کہتے میں اسی خواب میں گیا، جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا، فلاں کو اے فلاں باہر نکلو، میں پیاسا ہوں، دنیا میں تم کو بہت مانتا تھا، میں تمہارا فالوور تھا، آؤ
جاؤ مجھے نکل کے پانی پلاؤ۔ کہتے وہ آدمی ایک جلتا ہوا جہنم سے نکلا، اسے کہا کیا بکواس کر رہے ہو، اگر پانی مل ہو سکتا ہوتا تو ہم یہاں جل رہے ہوتے، جاؤ یہاں سے۔ اس نے ڈانٹ کے بھگا دیا۔ یہ چلا ہے، اسے کہا نہیں میں نے اس کو نام لے کے بلایا، نکلا اور اس نے ایسا جواب دیا۔ تو امام نے کہا نہیں تمہارے پاس تو ایک نہیں تھے نا، کئی تھے نا شیطان، جاؤ کسی اور کو بلاؤ، دوسرے کو بلاؤ۔ کہتے میں گیا اس کو بلایا تو اس نے بڑا عجب میرے ساتھ کام کیا۔ اس نے کہا میرے پاس پینے آیا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں میں پلا دوں، ہاں میں پلاؤں گا تجھے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تو اپنا منہ بڑا سا کھول دے اور آنکھ بند کر لے، میں ابھی تجھے پلائی دیتا ہوں۔ دنیا میں بھی وہ شیطان کا یہی سیرت پائی جاتی ہے کہ ہر ایک کو اذیت کرنا، ہر ایک کو ستانا، یہی ان کا شیوا ہی تھا۔ اب عجیب تاریخ کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ اس بیچارے مسکین نے منہ کھول دیا، آنکھ بند کر دی، اور ادھر منہ کھولا تھا کہ ادھر ایک آگ کا گولا اس کے منہ میں رکھ دیا۔ اب دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، ظاہراً یہ خواب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اسی جلنے کی جو آگ منہ میں پڑی تو اب منہ جل اٹھا، جب تو چیخ مار کے اٹھا اور آئینے کے سامنے گیا تو دیکھا اس کا آدھا منہ جل چکا ہے اور یہ سب جل چکے، گر چکے۔ اسی وقت دوڑتا ہوا بھائی کے پاس اپنے آیا، کیا ہوا؟ بھائی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، آیا ہوں تیرے پاس کہ ابھی موقع ہے میرے پاس اس غلطی کو سدھار سکتا ہوں۔ مجھے کیا ہے؟ بتایا میں نے سارا اسے پورا خواب من نوعاً بتا دیا۔ جب یہ پورا خواب ذکر کر چکا، کہا بھائی اب میری سمجھ میں آئے تو حلوہ جو کھلاتا تھا تو صحیح تھا، اور جن کے ہاتھ پہ آگ رکھتا تھا وہ بھی صحیح تھا، اب میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ بھائی ایمان لانے میں کچھ لگا نہیں ہے، ان کی دل میں محبت پیدا کرو ان کے دشمنوں سے۔ یہ واقعہ ایک بغداد کے آدمی نے نقل، اس سے کہا کہ میرے ساتھ ایک آدمی چل رہا تھا گھوڑے پہ جو ڈھانٹا باندھے ہوئے تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ جیسے ہی میں نے پوچھا کیا ہوا اس نے شیطانوں کو لعنت کرنا شروع کر دی۔ میں نے کہا ارے بھائی یہ کیسی بات ہے؟ اس نے کہا نہیں تم کو نہیں پتا انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں نا، یہ ماہ مبارک کی چھٹی رمضان کی دعا، اے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے روبرو نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح کا واقعہ بڑے نامور صحابی جن کا نام تھا قاسم ابن اسبغ، انہوں نے کہا کہ میں ایک کوفے میں ایک آدمی کو پہچانتا تھا، بڑا شکل و صورت کا خوبصورت تھا، لیکن کربلا کے بعد میں نے دیکھا اس کو، غور سے دیکھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اتنا خوبصورت آدمی اتنا سیاہ چہرہ کوئلے کی طرح ہو سکتا ہے، پوری شکل و صورت بدل گئی۔ تو کہتے میں نے بڑی دقت کے پاس جب دیکھا کہ یہ تو وہی ہے تو اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں تو تجھے جس فلاں کو میں تیرا اس کا نام لے گا، میں جس کو جانتا تو بڑا خوبصورت آدمی تھا، ہوا کیا؟ تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، میں کربلا میں عمر سعد کی فوج میں تھا اور عمر سعد نے مجھے حکم دیا اور میں نے ایک جوان کو جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا اس کو قتل کیا۔ کہتے اس قتل کرنے کے بعد ہر روز وہ جوان آتا ہے رات کو مجھے خواب میں، میرا گریبان پکڑ کے گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جاتا ہے، میں چیختا ہوں، اتنی زور سے چیختا ہوں کہ میرے سارے پڑوسی جاگ جاتے، پوچھتے کیا ہوا؟ اب میں کیا بتاؤں کیا ہوا؟ یہی نہیں کہ وہ گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے خواب دیکھتا ہوں، نہیں،
صبح اٹھتا ہوں تو میرا چہرہ کالا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جس طرح انسان کو اللہ کی اطاعت عزت عطا کرتی ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت انسان کو کامیاب بناتی ہے، انسان کو ثواب کا سبب مستحق بناتی ہے، اسی طرح گناہ انسان کو ذلت میں ڈالتا ہے، بے عزت کرتا ہے، اس کی وقت کو ختم کرتا ہے، اس کو عذاب کا سبب بنتا ہے، اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کا یہ مہینہ ہے، ہمیں اس بارے لیے دعا گڑ گڑا کے کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے معصیت کی ذلت میں نہیں ڈالنا۔ اب آتا ہوں دوسرے جملے کے اوپر۔ آپ دیکھیے، ایک حدیث پہلے سن لیجئے، پھر امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی تکلیف انسانوں کو اللہ عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ کسی بھی بندے کو جو بھی تکلیف، جو بھی اس کو درد ہوتا ہے، جو اس کی زندگی میں برا ہوتا ہے، جو اس کی زندگی میں ناکامیابی ہوتی ہے، اس کا سبب، بڑا عجب جملہ فرمایا اس کا سبب وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ اس کو دے رہا ہے۔ حتیٰ میں نے یہاں تک دیکھا کہ کسی نے کہا، مولا، بڑا عجب جملہ ہے یہ، مولا میں چلتے چلتے کبھی مجھے ٹھوکر لگ جاتی ہے، میرے پاؤں میں چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی میرے پاؤں میں کانٹے دھس جاتے ہیں، میرے آنکھ ہونے کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا تم خود اس بات کو سوچو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے کہا مولا میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ جواب میں امام نے فرمایا یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی سزا ہے، جو تمہیں آنکھ ہونے کے باوجود تمہیں ٹھوکر لگتی ہے اور تم گرتے ہو، تمہارا پیر پھٹ جاتا ہے، آنکھ میں چوٹ لگتی ہے، پیروں میں لگتی ہے، کہاں لگتی ہے؟ یہ تو امام باقر فرماتے ہیں یاد رکھو، ہر چھوٹی بڑی چیز جو تمہاری زندگی میں درد لاتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد عجب جملہ فرمایا امام نے، فرمایا اگرچہ اللہ بہت سارے گناہ تمہارے معاف کر دیتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے باوجود بھی جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، تم ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جملہ پڑھیے اس دعا کا، وَلَا تَضْرِبْنِي، اے اللہ مجھے وہ لاٹھی نہیں مارنا جو تیرے عذاب کی لاٹھی کہی جاتی ہے، اے اللہ تجھے مجھے اس طرح کی چیز میں مبتلا نہ کرنا۔ اچھا آپ دیکھیں، تاریخ ایسے لوگوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے جس کو اللہ نے کیا کیا ہے، ایک اتنی عزت، اور پھر اللہ نے اٹھا کے ایسا پھینکا کہ ایسی ذلت کہ دنیا میں کوئی ایک مثال جو ہے آپ اس کی قرآن میں آنا چاہے تو یہ سامری جو ہے قرآن میں آیا، ایسا سامری کا جناب موسیٰ کے زمانے میں تھا، اس نے بت پرستی کی طرف بنی اسرائیل کو ڈال دیا تھا۔ جب جناب موسیٰ آئے اور کہا کہ تمہاری چالاکی ساری یہی ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑا کر تم آئے ہو بت پرستی کی عبادت کروانے لوگوں کو، اور اب یقین جانو تمہیں وہ رسوائی اور ذلت ملے گی۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جہاں پوری قوم اس کو سلام کرتی تھی، اب پوری قوم نے بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ اس کا مصر میں رہنا دشوار، فلسطین میں رہنا دشوار ہو گیا، اور یہ دور لوگوں سے جنگل میں جا کر چھپتا رہتا تھا، اور وہی جگہ پر اللہ کا عذاب آیا اور جہنم حاصل ہو۔ آپ دیکھو یہ انسان کے لیے عبرت ہے، ہاں میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے عبرت ہے کہ ایک وقت ہمیں عزت عطا ہوتی ہے تو ہم ایسا نہ کریں کہ ہم گناہوں کے ذریعے سے اس کو ذلت میں تبدیل کر لیں۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہم گڑ گڑا کر کہیں کہ اللہ تیری لاٹھی میرے جانے اور انجانے میں گناہ کرنے کی بنا پر تیری لاٹھی میرے اوپر نہ پڑ جائے، تیرے عذاب کا کوڑا میرے وجود پر نہ پڑے، اے اللہ مجھے اس سب سے محفوظ فرما۔ آپ دیکھیں یہ دعا ہمیں سلیقہ سکھاتی ہے، یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کے لیے کیسے بیدار رہنا چاہیے، ایک ایک کام سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، آیا اس سے اللہ ناراض ہوگا یا اللہ جو ہے خوش ہوگا، یہ مجھے سوچنا چاہیے۔
تو عزیزان گرامی، میں نے یہ جملہ وَلَا تَضْرِبْنِ بِسَیِّئَاتِ نِقْمَتِکَ، اے اللہ تیری سزا کا، اور ایک جملہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ سورہ مومنون میں، یہ سورہ مومنون کی 108 نمبر کی آیت پڑھی، جب قیامت آئے گی نا اور لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ایک پورا گروہ ہوگا جو جہنم سے فریاد کرے گا اللہ کا نام لے کر، اے اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے، اے اللہ مجھے اس درد سے بچا لے، اے اللہ مجھے اس سے چھٹکارا دے دے، ایک بار اور موقع دے دے تاکہ میں جاؤں دنیا میں وہ معصیت کا راستہ چھوڑ کر اطاعت کا راستہ اپناؤں تاکہ تیرے عذاب سے بچ سکوں۔ آپ دیکھیں اس کے جواب میں کیا قرآن کہتا ہے، جانتے ہیں کیا؟ آپ یہ آیت پڑھیں، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ مجھے جہنم سے نکال دے باہر، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دنیا میں گئے پھر تیری معصیت کیا تو ہمیں تو جہنم میں ڈال دینا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اس وقت ہم ظالم خود بن جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، ذلت کے ساتھ جہنم میں رہو، ذلیل ہو کر جہنم میں رہو، وَلَا تُكَلِّمُونِي، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ پوچھے، آپ دیکھیے اتنی بات سے تو کلیئر نہیں ہوتا کیوں ایسا ہوا، لیکن وہیں جو ہے چند آیتوں کے بعد یہ جملہ قرآن کا پڑھ سکتے ہیں، اللہ کہے گا تم ہی تھے کہ جو با ایمان لوگوں کا مذاق اڑے، یہ مسجد والے ہیں دیکھو، یہ کہہ کر مذاق اڑاتے تھے۔ آج میرا کام ہے انتقام لینا، میرا ایک نام منتقم بھی ہے، جس سے ہر ظالم سے میں انتقام لیتا ہوں، ہر جو ہے گناہ کرنے والے کو جو توبہ نہیں کرتا اس کو پنشمنٹ کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ وقت آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے، اور کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں میں توبہ نہ کروں۔ اس لیے کہ امام السلام فرماتے تھے، امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم نے گناہ کیا ہے یہ تو یقین ہے، لیکن تمہارا گناہ معاف ہوا ہے تمہیں یقین نہیں ہے، اس لیے تم مسلسل اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے کے لیے معافی مانگتے رہو۔ اور آخری جملہ، خالی ایک فہرست سنا دیتا ہوں، اب وضاحت نہیں کروں گا، وقت ختم ہو گیا میرا، کہ اس کے بعد والا جملہ ہے وَزَحْزَحْنِي فِيهِ، اے اللہ آج مجھے دور کر دے، چھٹے رمضان کو اے اللہ مجھے دور کر دے، کون سی چیز سے؟ ہر اس چیز سے جو تیری ناراضگی کا سبب بن جائے، اور تیری اس نعمت کے صدقے میں جو تو نے مجھے عطا کیا۔ اے ہر امیدوں کی، ہر شوق رکھنے والے کی آخری منزل جہاں اس کا شوق آ کر پورا ہوتا ہے، اب اتنے اعمال ہیں جو انسان کی ناراضگی کا سبب ہے، میں خالی فہرست آپ کو گنائے دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو کہی ہے، بار بار کہی ہے، وہ کیا ہے؟ ماں باپ کی ناراضگی۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کیا تو میری خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے ہو کبھی بھی، حتیٰ کہا کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، مجھے اللہ کو ایک نہیں مانا ہے، وہ دو خدا کا ماننے والا بن گیا ہے۔ تو یہ ماں باپ کا، یہ شدید یاد رکھیں، ہمارے علماء کہتے تھے کہ اگر کسی کو ماسٹر کی چاہیے تو ماں باپ ماسٹر کی ہے، کسی کو جنت بھی پہنچانے کے لیے اور کسی کو جہنم تک بھی پہنچانے کے لیے۔ تو ایک چیز جو ماں باپ کو ستانا، اذیت کرنا، ان کے حکم کی اطاعت نہ کرنا، ان کی خواہشوں کو پورا نہ کرنا، یہ انسان کے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ انسان کے پاس ہو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے تو اس کو سزا ملے گا۔ اللہ کسی کو بھی اتنی زحمت نہیں دیتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ ایک چیز یہ تھی۔ دوسری جو بہت زیادہ قرآن اور حدیث میں تاکید کی ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے تم نہیں توڑنا، وہ کتنا بھی تم سے بھاگتے ہو تم نہیں بھاگنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا رسول دونوں کہتے ہیں سب سے جلدی جو کسی کو سزا ملتی ہے وہ قطع رحم پر ملتی ہے، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے پر ملتی ہے، اور اسی کے مقابل میں جوڑتے رہو گے تو تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی۔
تیسری چیز جو ہے مجھے بہت یہ ماہ مبارک میں سنانا ہے، وہ نماز میں تاخیر کرنا۔ دیکھیے آپ جب دیر سے نماز پڑھتے ہیں، میں دیر سے جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ نماز جب اوپر جاتی ہے، نماز ایک نور ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ جب دیر سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اوپر تو جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو تاریک گھنگھور اندھیرے کی شکل میں آتی ہے اور انسان کے منہ پہ پھینک دی جاتی ہے، اور یہی نماز بول اٹھتی ہے، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے اس لیے کہ تو نے مجھے میرے رعایت نہیں کی، مجھے ضائع کر دیا، مجھے برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ حدیث بڑی عجیب نہیں ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن یہی نماز اس کے ساتھ ایسا سلوک۔ تو بہت ساری حدیثیں اس کے لیے آئی ہے کہ بھئی آپ اول وقت پہ نماز پڑھ لیں۔ اور ایک چیز اور جو نقل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مالی حقوق، جو لوگ اہل بیت کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خمس کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، انفال کی شکل میں ہو، کفارے کی شکل میں ہو، اللہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے پاس ہے، اگر ایک درہم ہمارا کھایا تو درہم نہیں کھایا ہے تم نے، آنکھ کھا لی ہے۔ آج دنیا میں سوچئے کہ اہل بیت کا حق ادا کرنے والے کتنے کم لوگ پائے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہنے والے ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، تو کیا اس مالی حقوق ادا نہ کرنے کی بنا پر اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اور آخری چیز، اگر اللہ کسی کے پاس، آپ کے پاس، کسی کے پاس کسی حاجت مند کو بھیج دے تو اس کی دو صورت ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کی حاجت روائی کرو، اس کی ضرورت پوری کرو، اور اگر نہیں ہے تو اس سے معذرت کرو، بھئی میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو 5 سنایا ہے جس سے اللہ شدید ناراض ہو جاتا ہے۔ امام چہارم کی یہ بات نقل کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا ہم مستحق اور غیر مستحق سب کو دیتے ہیں، اس لیے کہ کہیں ہم سے مستحق مس نہ ہو جائے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس طرح ہونا چاہیے جیسے ہمارے چوتھے امام تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری دولت لٹا دیجئے، لیکن اگر کوئی آیا ہے تو اس کو نا امید نہ کریں، اس کو اپنے دروازے سے بھگائے نہیں۔ آپ دیکھو، میں ایک جملہ خالی سنانا چاہتا ہوں، اہل بیت کیسے تھے، ان کا کرم کیسا تھا۔ جب رہائی ملی یزید کے قید سے اہل بیت کو، تو آپ جانتے ہیں بی بی نے ہماری پہلی یہ شرط رکھی تھی کہ ہم اپنے بھیا کی عزاداری کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کے گھر ہمیں دے دیا جائے، اور تیسری یہ کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے پھر مدینے جائیں گے۔ مقتل میں وہ 2 جملے خالی پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے اہل بیت کا مصائب کہ انسان کے کتنے بھی گناہ ہوں، اہل بیت کے غم میں رونے سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اہل بیت کا قافلہ تیار ہوا، جب بیویاں نکلیں عماریوں میں سوار ہونے کے لیے تو بی بی زینب نے دیکھا کہ اس کے اوپر لال اور ریشمی پردے لگے ہوئے۔ بی بی نہیں بیٹھی اس عماری میں، پلٹ کے چلی گئیں اور کہا بھئی بیٹا جا کر کہہ دے ہماری عماریوں کے پرچم جو ہے پردے سیاہ لگائے جائیں، ہم لٹ کے جا رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو کھو کے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کھو دیا، اپنے سروں سے سایہ ہم نے کھو دیا، ہم نے اپنی گودیوں کے پھول کو قربان کر دیا، بیٹا جاؤ ان سے کہو کہ ہماری عماریوں کو سیاہ کر دے۔ لو ارباب اعضاء سیاہ کی گئی۔ یہ قافلہ جب جا رہا تھا تو مقتل میں نے پڑھا نہیں، میں نے سنا، ہمارے ذاکرین کہتے ہیں کہ ایک بار بی بی نے سر اٹھا کر شام کی عورتوں کو کہا، اے بیویوں ہماری سکینہ کا خیال رکھنا، اب اپنی ایک امانت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لو ارباب اعضاء بشیر ابن حزلم کے ساتھ یہ قافلہ روانہ ہوا۔ میں جو جملہ سنانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے، جب یہ بشیر مدینہ پہنچا تو جناب زینب نے اپنی بہن کلثوم سے کہا، بہن اگر سیدانیوں کے پاس کچھ زیور ہیں
جو ہمیں واپس کر دیے گئے ہیں تو ان کو اکٹھا کر لو اور اکٹھا کر کے مجھے دے دو۔ بی بی نے اکٹھا کیا، جناب زینب کو دیا، بی بی نے سید سجاد کو دیا کہ اے بیٹا اس کو بشیر ابن حزنم کے حوالے کر دے۔ امام چہارم نے جب دیا تو اس نے کہا آقا میں اس کی اجرت لے چکا ہوں، میں اس سے اجرت لے لوں گا، مجھے اس کام کی اجرت نہیں چاہیے۔ کہا نہیں، میری پھوپھی اماں نے یہ دیا ہے اور کہا ہے تو نے ہمارا اس پورے راستے میں بے حد خیال رکھا ہے، اس خیال رکھنے کی بنا پر ہم چاہتے ہیں، ہم لٹ کر آئے ہیں، اے بشیر ہمارے اس تحفے کو قبول کر لے۔ ارباب اعزا اس نے منہ پہ تمانچے مارے اور کہا اے اللہ یہ اہل بیت کی سیرت ہے کہ وہ اس مصیبت زدہ ہونے کے باوجود ایک چھوٹی سی خدمت کا صلہ یوں دیتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق سحرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس مصیبت سے تمام مومنین کو حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما، اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کا صدقہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ہے، مومنین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کی نیک خواہشوں کو قبول فرما، اے اللہ جو مومنین بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، اے اللہ شیان علی پر اپنا لطف و کرم نازل فرما، ان کو اے اللہ ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعطیل فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما، اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس ماہ مبارک میں ہر وہ چیز عطا فرما جو اپنے تو نیک بندے کو عطا کرتا ہے، اے اللہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔